الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب صدقة التطوع وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر الحديث وفيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاکم۔ یہ باب صدقۃ التطوع کا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ صدقہ کا لفظ واجب صدقے پر بھی بولا جاتا ہے اور نفلی صدقے پر بھی بولا جاتا ہے۔ واجب صدقے کی مثال میں بتایا تھا کہ دو ہے، ایک صدقۃ المال ہے جس کو زکوٰۃ المال کہتے ہیں، مال کی زکوٰۃ، اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں، وہ واجب اور فرض ہے آپ کے مال پر، اور ایک ہے آپ کے بدن کے اوپر جو ہے زکوٰۃ الفطر، جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، جو رمضان کے مہینے کے اختتام پر آپ نکالتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ البدن یہ صدقہ واجبہ ہے، واجب اور فرض صدقہ ہے۔ اور نفلی صدقہ جس کو اللہ رسول نے واجب نہیں کیا ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے گاہے بگاہے آپ کچھ اللہ کے راستے میں محتاج بندوں کو دیتے رہتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں دیتے رہتے ہیں، کسی غریب مفلس کی کنگال کی شادی بیاہ میں دیتے رہتے ہیں، کسی کے دوا علاج کے لیے دیتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے 10-20 روپیہ کسی سائل فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ آپ کا صدقہ تطوع ہے، نفل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں پر کہ جس عبادت کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ان تمام فرض عبادتوں کے لیے نفل بھی رکھی ہے۔ جیسے اگر نماز اللہ نے فرض کی ہے اور یہ سب سے اہم فریضہ ہے، تو نمازوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نفل نماز رکھی ہے۔ فرض سے پہلے، فرض کے بعد کی سنتیں ہیں، یہ نفلی عبادتیں ہیں۔ اسی طریقہ سے رات کی نماز ہے، تہجد جس کو کہتے ہیں، چاشت کی نماز ہے۔ اسی طریقہ سے زکوٰۃ ہے، تو مال کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ صدقۃ الفطر کی شکل میں، مال کی زکوٰۃ سونے چاندی کی کاروبار کی ہم دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفلی صدقہ بھی رکھا ہے جو گاہے بگاہے سال بھر لوگ دیتا رہتا ہے۔ اسی طریقہ سے روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ماہ رمضان میں ہمارے لیے فرض کیا ہے، لیکن نفلی روزے بھی ہے، جیسے محرم کا روزہ ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ ہے، یا اس طریقہ سے اور بھی ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 کے، ہر چاند کے مہینے کی تاریخوں کے نفلی روزے بہت سے ہیں۔ اسی طریقہ سے حج ہے، ایک مرتبہ فرض ہے زندگی میں حج عمرہ، اور اس کے بعد لوگ حج اور عمرہ نفلی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو عبادت بھی اللہ نے بندوں پر فرض کی ہے، اس کی نفل بھی رکھی۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرض میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو نفل سے اس کو پورا کر دیا جائے، اسی لیے یہ بونس پوائنٹ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو میرے بندے کو، اس کے اعمال کو دیکھو۔ جب فرض میں نقص اور کمی ہوگی، ڈیمیج ہوگا فرض، تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میرے بندے کے لیے کچھ نفل بھی ہے، اس نے کچھ نفل بھی کیا ہے، تو ہاں اس نے نفل بھی کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نفل سے اس کے فرض کو پورا کر دو جی۔ اور اگر ماشاءاللہ فرض ہی آپ کا پورا ہے تو نفل مزید درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نفلی عبادت انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی، اضافے کا ذریعہ بنتی، کیونکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ ایمان میں نیکی کرنے سے اضافہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو جس قدر آپ نیکی کرتے جائیں گے، نفلی عبادت کرتے چلے جائیں گے، ذکر و اذکار کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، یا جو بھی عبادت آپ کرتے چلے جائیں گے، اس سے آپ کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ ایک تو فرض کی تکمیل ہوگی قیامت کے دن، فرض اگر مکمل ہے تو مزید درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا، دوسرے ایمان میں
اضافے کا سبب بنے گا۔ اور پھر صدقہ کے اور بھی بڑے فضائل ہے کہ اللہ رب العالمین کا غضب اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ انسان کے سچے مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں ثواب اور تقرب اور نزدیکی چاہیے، اس کو مال سے محبت نہیں، اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہیے۔ تو یہ سب بڑے فوائد ہیں صدقے کے۔ تو جب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ المال کا اور صدقۃ الفطر کا ذکر کر دیا تو اب یہ باب لائے ہیں صدقۃ التطوع کا، نفلی صدقے کا، اور اس کے بعد مزید کچھ مسائل زکوٰۃ وغیرہ کے بھی بیان کریں گے۔ چلیے، یہ ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث نمبر 616، اس کا مطلب یہ کہ اب تک ہم 615 حدیثیں اس کتاب کی پڑھ چکے ہیں۔ یہ 616 نمبر کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے اور بہت مشہور حدیث بھی ہے، سنا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم، اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 سے مراد 7 پرٹیکولر 7 آدمی یا 7 صفت والے؟ 7 صفت والے، نہ کہ 1 2 3 4 5 6 7، نہ، ایک صفت ہزاروں کی ہو سکتی ہے، ایک صفت میں لاکھوں آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اہل علم نے کہا کہ یہ 7 اوصاف ہی نہیں ہیں، بلکہ اور بھی حدیثوں کے اندر کچھ مزید اوصاف بھی آئے ہیں، تو ان کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو زمین و آسمان تہوبالا ہو جائے گی، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے گی، ساری زمین چٹیل میدان ہوگی، سمجھا کہ نہیں؟ ایک قاعا صفصفا، ایک دم چٹیل میدان، نہ کہیں اونچائی ہوگی، نہ کہیں ڈھلان ہوگا، نہ کہیں کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی گڑھا ہوگا، ایک پوری زمین روٹی کے مانند ایک دم گول صاف ستھری ہو جائے گی۔ آخری کنارے کا آدمی دوسرے آخری کنارے کے آدمی کو دیکھ رہا ہوگا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی پیڑ نہیں ہوگا، سایہ کا سوال کیا ہے؟ اور سورج 1 میل پر آ جائے گا۔ اب سوچیے تو اس وقت کروڑوں میل ہے تو گرمی کا کیا عالم ہے؟ جس دن گرمی تیز ہوتی ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، کروڑوں میل پر ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں میل پر ہے، تو اس کی تابانی اور چمک اور تیزی کیسی ہے؟ گرمی سے کتنے نڈھال ہوتے ہیں آپ۔ جب وہ 1 میل پر آ جائے گا تو اس کی گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ آدمی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا، سمجھا؟ ٹخنے سے لے کر کے ناک تک لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ابکی ڈبکی لگا رہے ہوں گے، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا اس سے، اور دن بھی کوئی 1-2 دن کا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ سے مراد یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سایہ نہیں ہوگا مگر اس کا سایہ، سایہ سے مراد اللہ کا سایہ نہیں بلکہ عرش کا سایہ۔ بعض روایت میں ہے ظل عرشی، عرش کا سایہ، عرش مخلوق ہے تو مخلوق کا سایہ، وہ سایہ بھی مخلوق ہوگا۔ اہل علم نے کہا کہ اللہ کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، اور بعض اہل علم نے کہا کہ سایہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی اور سایہ سے مشابہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جب بعض حدیث کے اندر ظل عرش ہی آ گیا ہے کہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ سایہ سے مراد یہاں پر عرش کا سایہ ہے، عرش کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ۔ اب وہ جو 7 آدمی ہیں ان کا ذکر مؤلف نے یہاں نہیں کیا ہے، اپنے باب سے مطابقت کرتے ہوئے صرف ایک جملہ لے کر آئے ہیں جو نفلی صدقے سے متعلق ہے، صرف ایک جملہ لے کر آئے، 7 میں سے صرف ایک صفت کے حامل آدمی کو ذکر کیا ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، من باب الفائدہ، فائدے کے پہلو سے ہم 7 کا ذکر سرسری طور پر کر دیتے ہیں۔ تو پہلا شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے دے گا وہ ہے امام عادل، عادل بادشاہ، مسلمان ہو اور عادل ہو، انصاف پرور ہو، گویا کہ انصاف اس کی فطرت ہو، اس کی صفت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے انصاف حاصل کیا ہے، بادشاہ ہے، اس پر کس کا جور و ظلم چلتا ہے؟ نہیں چل سکتا نا۔ اگر وہ ناانصافی بھی کرے تو آپ اس کا معارضہ نہیں کر سکتے،
اس کا اپوز نہیں کر سکتے، اس کا اگینسٹ نہیں کر سکتے آپ. بادشاہ ہے، فوج و سپاہ والا ہے، لیکن نہیں، وہ ایسا حاکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف اس کی طبیعت اور فطرت بنائی. اب یہ عدل و انصاف کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اور حدیث شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، الجھل فیصلہ نہیں کرتا، جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اور جب فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو کیا دوست اور کیا دشمن، کیا قریبی کیا دور کا، کیا رشتہ دار کیا اجنبی، کیا مالدار کیا فقیر، کیا دوست کیا غیر دوست، جس کا جو حق ہوتا ہے اس کو وہ حق دیتا ہے. اس کے یہاں عدل ہی ایک پیمانہ ہے، انصاف پیمانہ ہے، اور کچھ نہیں. وہ رشتہ داری کو، قرابت مندی کو، دوستی یاری کو نہیں دیکھتا. اور بیت المال کے خزانے میں جو مال ہے اس کا جو بھی حقدار ہے اس کو دیتا ہے. یہ نہیں کہ صرف اقربا پروری کر رہا ہے، قرابت مندوں کو بوڑا بھر بھر کے دے رہا ہے، اب محتاج اور غریبوں کو کچھ نہیں دے رہا ہے. یہ تمام صفتیں عدل کی ہے کہ تو فیصلہ شریعت کے مطابق کرتا ہو، دوسرے یہ ہے کہ محکوم لہو اور محکوم علیہ، جس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے اور جس کے خلاف دے رہا ہے. یہ بنیاد صرف عدل اور انصاف کی ہے اس کے پاس. یہ نہیں کہ اس کے حق میں دے رہا ہے اسے کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے. چونکہ عدل اور انصاف اسی کے حق میں جا رہا ہے اس لیے دے گی. اور اگر فیصلہ ہمارے اپنے کے خلاف کیوں نہیں جا رہا ہے وہ کرے گا. اور جو بیت المال بے مال ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ پبلک کا مال ہے، حقداروں کو حق جانا چاہیے. بڑی صفت ہے یہ امام عادل. دوسرا شخص کہا گیا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت پہ گزری ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جوانی میں لوگ بے اعتدالی کرتے ہیں اور بہت سارے گناہ اس سے سرد ہوتے ہیں، خاص کر کے جنسی نوعیت کے جو گناہ ہوتے ہیں، سیکسول گناہ جو ہوتے ہیں وہ جوانی میں زیادہ ہوتے ہیں مرد عورت سے. تو کوئی بھی مرد، رجل کہا گیا ہے اس لیے کہ مذکر عام طور پر مؤنث سے افضل ہے، اور اسی لیے خطاب قرآن مجید میں اکثر جگہ پر مردوں کو کیا گیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب کہ اس خطاب میں عورتیں شامل نہیں ہیں. مرد کو فوقیت اور غلبہ دیتے ہوئے خطاب کیا گیا، اس سے عورت بھی داخل ہے. تو رجل ہو یا امرأہ ہو، لڑکا ہو جوان یا لڑکی ہو، اس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، یعنی بے اعتدالی سے گناہ سے بچاؤ. تو یہ جو بے اعتدالی کا وقت ہے اور صراط مستقیم سے ہٹنے کی جو عمر ہوتی ہے، اور جوانی جو کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی، اس دیوانگی کے عالم میں اس نے اپنے آپ کو اپ پر کنٹرول کیا اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی. اور نہ صرف یہ کہ برائی سے بچا، بلکہ اپنی جوانی کو اس نے اللہ کی عبادت میں گزاری. نمازوں کا پابند رہا، روزے کا پابند رہا، ماشاءاللہ ملتحی رہا، داڑھی رکھے ہوا ہے. بعض نوجوان دیکھیے گا ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، ایم ڈی ہیں، اور بھی ہے، اور ماشاءاللہ پوری داڑھی ہے ان کی. ہماری طرح کی ہم سے بھی بڑی داڑھی ہے جی، بڑے ڈاکٹر ہیں، اور ٹخلے کے اوپر تک ان کا پتلون ہے ان کی جی. تو ماشاءاللہ ہے اللہ کی زمین پر ایسے بندے اور بندیاں ملیں گی آپ کو. تو لڑکا ہو یا لڑکی دونوں اس حکم میں داخل. البتہ امام العادل میں صرف مرد داخل ہوگا، کیونکہ عورت امام المسلمین نہیں ہو سکتی ہے. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی ذمہ دار، جس کی حاکم عورت ہو، جس نے اپنے امور کی لگام عورت کے ہاتھ میں دے دیا. لو تم ہی چلاؤ ملک، تم ہی چلاؤ ضلع کو جی، صوبے کو تم ہی چلاؤ، چلے جائیے نیچے تک. تو ولایت اور امارت اور امامت، ذمہ داری، مردوں پر حاکمیت، یہ عورت کا کام نہیں. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا. باقی اور جتنی صفتیں سب میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. جوان میں مرد بھی داخل ہے اور جوان عورت بھی داخل ہے. اور تیسرا وہ آدمی، یہ صفت بھی مرد ہی کے ساتھ ہوگی. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. مطلب مسجد سے اٹکا ہوا ہے کہ ایک نماز پڑھ کے گیا تو دوسری نماز کی فکر ہے، بار بار وقت پر نظر ہے اس کی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مسجد کا پنکھا ہے جو مسجد میں لٹکا ہوا ہے کہیں بھی، لیکن دل ہے اس کا، دماغ مسجد پہ لگا ہوا ہے. جسم گیا ہے باہر لیکن دل چھوڑ کے مسجد میں آیا. ہر نماز کا انتظار ہے، کب وقت ہو کب وقت ہو. اگر مشغول ہے تو گھر والوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب نماز ہو جائے، اذان ہو جائے تو ہم کو یاد دہانی کرا دینا اگر ہم بھول جائے تو. تو پابندی ہے مسجد کی، حاضری ہے، اور یہ ہے کہ صاحب مسجد سے محبت بھی ہے اس کو، مسجد میں بیٹھنا اس کو پسند ہے زیادہ دیر تک.
تسبیح نفل وغیرہ ذکر و تلاوت وغیرہ. بہرحال تو یہ ہوا تیسرا شخص. اور چوتھا شخص کہا گیا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. دو ایسے شخص یا دو ایسی عورتیں جو دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. جب تک زندہ رہے اللہ کے لیے محبت کی، اس لیے کہ یہ آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اس لیے اس سے محبت ہے. اور جب سے اس نے دینداری کی راہ چھوڑی ہم نے اس سے محبت کی راہ توڑی، اس سے اپنا تعلق توڑا. چونکہ یہ دیندار ہے اس لیے اس سے ہماری محبت. اور جو دیندار نہیں ہے وہ چاہے ہمارا قرابت مند کیوں نہ ہو اس سے ہمارا رشتہ نہیں. دیندار شرط ہے. دو دوست ایسے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، ذاتی فائدے کے لیے نہیں. آج کل لوگوں کی عام دوستی کیا ہے؟ ذاتی فائدے کے لیے. اگر فائدہ آپ کا ہم سے پورا نہ ہو، ہمارا آپ سے پورا نہ ہو تو ہم آپ سے عداوت پال لیتے. اس لیے دوستی کرو کہ آدمی نیک ہے، پرہیزگار ہے. اور عداوت اس لیے اسے رکھو کہ وہ دین دشمن ہے، دین دروہی ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نصیحت کرنے کے باوجود بھی راہ راست پر نہیں آتا. وہ آدمی اس لائق نہیں کہ اسے دوستی رکھی جائے. جی بہت سارے ہم میں سے ہے جو خود نماز پڑھ رہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کھا بھی رہے پی رہے، بستر پر ساتھ سو رہے. کبھی کہا بیوی کو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ اگر نہیں پڑھو گی تو بعد نہیں آؤں گا، میں سختی کروں گا، اور اگر سختی سے بھی بات یہ ہے تو طلاق دے دوں گا. کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں؟ یا آپ پسند کریں گے کہ آپ جنت میں جائیں، آپ کی بیوی جہنم میں جائے؟ یہ جائے کہ دو دوست ہیں وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ایک تو دوست ہمارا مر گیا پہلے تو اس کے مرنے کے بعد بھی ہم دعا کر رہے ہیں کیونکہ دوستی ہماری اللہ کے لیے ہے. ہم مر گئے وہ دعا کر رہا ہے. جب تک زندہ رہے دونوں ایک دوسرے کے بہی خواہ رہے، ہمدرد رہے، نیکی کے کام پر تعاون کرتے رہے. غلط کام کرتا رہا تو روکتے رہے، ٹوکتے رہے، منع کرتے رہے. مر گیا اس کے بعد بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام کا انتقال ہو گیا، علماء دین کا انتقال ہو گیا، لیکن دیکھیے ہم لوگ کیسے محبت کر رہے ہیں. ان کا جب نام لے رہے ہیں تو محبت سے لے رہے ہیں. تو ویسے دو دوست قیامت کے دن سب لوگوں کی دوستی دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن. یہی ہوتے ہیں، آج دوست تھے کل دشمن ہو گئے. اب پھر دیکھیے گا کہ 6 مہینہ کے بعد پھر کیا ہوا، پھر مل گیا، دونوں سٹ گیا. ہاں لیکن قیامت کے دن یہ سٹنا ہٹنا صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا. جو مومن ہوں گے وہ سٹیں گے، جو غیر مومن ہوں گے جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی، جو متقی پرہیزگار ہوں گے ان کی دوستی وہاں رہے گی. باقی سب کی دوستی ایک دوسرے سے دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. تو دو دوست ایسی ہونی چاہیے، دو عورتیں ایسی ہونی چاہیے جو دونوں نیکی پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، اسی پر اکٹھا ہوں اور اسی پر جدا. اور ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایک وہ شخص ہے جس کو بڑے خاندان کی خوبصورت عزت و شرف والی عورت اپنی طرف بلائے کہ آؤ ہمارے ساتھ برائی کرو. گری پڑی بھی نہیں ہے، خوبصورت عورت ہے، جمیلہ ہے، خوبصورت ہے، اچھے خاندان کی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ گری پڑی نہیں ہے جو گندی سندی رہتی ہو، اچھے گھر کی عورت ہے اور وہ اس کو بلاتی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن وہ مرد کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اسے نہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، اسے نہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے، اسے نہیں کہ میں پکڑا جاؤں گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور یہی صفت عورت کے اندر بھی کہ اگر مان لیجیے کہ کوئی شہزادہ وقت ہے، کوئی بہت پیسے والا ہے، اس کو رجھا رہا ہے اپنے حسن و جوانی میں، روپے کی گڈی دکھا رہا ہے، بہت بڑی لالچ دے رہا ہے، لیکن وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں. یہ دونوں طرف سے یہ صفت ہو سکتی ہے. جس طریقہ سے خوبصورت اچھے خاندان کی لڑکی کسی مرد کو اپنی طرف بلائے اور مرد یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسی طریقہ سے کسی عورت کو کوئی اگر شہزادہ بلائے اور اس کو پیسے دے اور منہ مانگا انعام دے، اس سے وعدہ کرے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں. اور ایک شخص یہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، جس کا جہاں انہوں نے ذکر کیا، جو ہمارے باپ سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ شخص جو صدقہ دے، نفلی صدقہ، تو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. گویا کہ صدقے کو چھپانے کی انتہا ہو گئی ہے.
سمجھا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، یا مان لیجئے کہ اگر بائیں طرف آدمی چل رہا ہے یا دائیں طرف اگر چل رہا ہے تو جیب سے نکال کر کے چلنے والے کو ایسا بند مٹھی میں ڈال دیا، اس کے جیب میں ڈال دیا کہ جو بائیں میں آدمی چل رہا تھا اس کو پتہ نہیں چلا کہ کس کے ہاتھ میں کیا ڈال دیا میں نے، دکھا کر کے دے رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں، اپنے احسان کو دکھا رہے ہیں، خود اس بیچارے کا دل ٹوٹ رہا ہے یا توڑ رہے ہیں اتنے لوگوں کے سامنے کہ یہ محتاج ہے، اس کو ایسا دو کہ پتہ کسی کو نہیں چلے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ہاں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کہ صاحب لوگوں کو ترغیب دینا ہے، باہر سے آدمی آیا ہے، مسجد کے چندے کے لیے آیا ہے، اب ظاہر ہے کہ صاحب اور لوگ ترغیب دیں، تو چلیے آپ اللہ سے کی رضا اور خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں، لکھیے ہماری طرف سے لیجیے 5000 روپے لکھیے، تاکہ اگر ہم یہ دیکھا کہ 5000 دیا تو دوسرے لوگ نے بڑھ کے کہا 10,000 ہمارے لکھیے، تیسرے نے کہا نہیں 20,000 ہمارے لکھیے، لیکن سب کی نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی، لیکن ایک آدمی نے پیش قدمی اس لیے کی تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے۔ یا مان لیجئے کہ آپ کی ضرورت اتنی ہے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہماری ضرورت 1,00,000 روپے کی، اب ظاہر ہے کہ ہم میں کا کوئی ایک آدمی اس کو اگر نہیں پوری کر سکتا ہے تو اس کا اعلان کریں گے ہم کہ بھئی یہ دیکھیے بہت نیک آدمی ہے اور واقعی محتاج ہے، اور ان کے ہاں ایسا ایسا آدمی زیر علاج ہے، قلب کا مریض ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں، ان کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ لوگ ان کا تعاون کیجیے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے انفرادی آپ کو کسی کا تعاون کرنا ہے، چپکے سے جائیے اس کو مٹھی بند کر کے اس کو دے دیجیے، داہنے ہاتھ سے دیجیے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ اسی کا انہوں نے ذکر کیا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک آدمی نے صدقہ دیا، اس کو اتنا چھپایا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق، اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ داہنے نے کیا خرچ کیا۔ اور 7واں آدمی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، لوگوں کے سامنے آنسو بہانا تو بہت آسان ہوتا ہے مگرمچھ کے آنسو، لیکن تنہائی میں اللہ کی عظمت کو یاد کر کے، اس کے عذاب کو یاد کر کے، بند کمرے کے اندر آدمی اپنی زندگی کو، اپنے گناہوں کو، اپنی موت کو، قبر کے گڑھے کو، حشر کے میدان کو یاد کرے اور روئے گر گڑائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایسا لگے جیسے کہ آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ تو رجل ذکر اللہ خالیہ، تنہائی میں، خلوت میں، جب وہ اکیلا ہو تو اللہ کو یاد کر کے روئے کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑے، یعنی آنسوؤں کا سیلاب ایک طرف سے آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 7 صفت کسی بندے میں ہو، یہ کسی میں 1 صفت ہو، کسی میں 2 صفت ہو۔ ہم اپنے کو ٹٹولتے ہیں تو ہمارے اندر تو کوئی صفت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے کرم کا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں یا کسی بھی سائے میں جگہ دے دے اور رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا انعام اور احسان ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری جو ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس پر انشاءاللہ تعالیٰ درس کا خاتمہ کریں گے، وہ یہ ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقے کے سائے میں ہونے کا مطلب ہے کہ صدقہ اس کی حفاظت کرے گا، جہنم سے بچائے گا، حمایت کرے گا، اس کی حمایت والے بچانا، عربی میں حمایت کرتے ہیں بچانے کو، صدقہ اس سے جہنم سے بچائے گا۔ حتیٰ یفصل بین الناس، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، جنتی جنت میں جائے، جہنمی جہنم میں جائے، یہ ہوگا ایک فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ ظالم مظلوم کا فیصلہ ہوگا، کس نے کس کو مارا، کس نے کس کو بے قصور گالی دی، کس نے کس کو بے قصور جان لے لی، گالی گلوچ دی، سمجھا کہ نہیں۔ بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے خون ناحق کا مقدمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی کہ نماز ہے کہ نہیں۔ اگر نماز ہے صحیح تب اللہ دوسرے عمل کو دیکھے گا، نہیں تو کسی عمل کو نہیں دیکھے گا۔ روزہ حج زکوٰۃ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ بے نمازی تھا اسے اس کا کوئی عمل دیکھنا ہی نہیں، چلو اٹھا کے پھینکو اس کو۔ جی تو بندوں کے معاملے میں سب سے پہلے ناحق خون، جو کوئی کسی کو ظلماً قتل کر دیتا ہے، اور اللہ کے حق کے سلسلے میں سب سے پہلے نماز، یاد رکھیے، اس نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ تو کہا کہ ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ تو ایک صدقے کا سایہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گا، حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ صدقہ جو آپ نے 10 20 100 50 200 400 دیا مختلف موقعوں پر، اللہ تعالیٰ اس کو سائبان بنا دے، آپ کے اوپر چھتری بنا دے، اور قیامت کے دن وہ آپ کے لیے سایہ بنے۔ اللہ اکبر، اس میں بھی کوئی تعجب ہے؟
کہ اللہ آپ کے صدقے کو آپ کے اوپر سایہ بنا دے. کتنی بڑی فضیلت ہے. بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا، عبرت کے لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی بخیل تھا، سخت بخیل تھا. بیوی کو سختی سے منع کرتا تھا کہ کوئی فقیر گھر پر دروازے پر آگے کچھ نہیں دے گی. سختی سے منع کیا ہوا تھا، واپس کر دو، بند دو. ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ جہنم ہو، یہ قیامت قائم ہو گئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی اصلاح کرتا ہے. دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور سورج بالکل قریب ہے اور لوگ ایک دم پریشان حال ہیں، گرمی سے نڈھال ہے. سمجھا کہ بے چینی کا عالم ہے. یہ شخص بھی بہت بے چین ہے، بلبلا رہا ہے. اتنے میں دیکھا کہ ایک کوئی چیز ہے، کمبل نما کوئی چیز ہے جو اس کے سر کے اوپر آ کر کے سایہ فگن ہو گئی اور اس کو سایہ مل گیا. لیکن اس کمبل کے اندر 3 سوراخ ہے جس سے سورج کی روشنی آ رہی ہے اور جس حصے پر پڑ رہی ہے وہ حصہ اس کا داغ رہی ہے، جل رہا ہے وہ حصہ جہاں جہاں جسم کے اوپر پڑ رہا ہے. پھر بھی وہ بے چین ہے. اسی درمیان میں دیکھتا یہ ہے کہ 3 کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں کھجور نما جس نے اس سوراخ کا منہ بند کر دیا ہے اور اب کوئی دھوپ نہیں آ رہی ہے اور اس کو راحت مل گئی. اس کے بعد وہ گھبرا کے اٹھا. اب یہ خواب چونکہ ایسا تھا، اس نے بیوی کو بلایا. راز و نیاز کی ساتھی ہوتی ہے آپ کی بیوی. کہا دیکھو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. کہا بالکل صحیح خواب دیکھا آپ نے. کہا کیا ہوا؟ کہا ارے بھائی آج ایک فقیر آدمی آیا ہوا تھا، بڑا محتاج تھا، بڑا پھٹے لباس میں تھا. اس نے بہت گہار لگائی، بڑا عرض و منت کیا اس نے کہ کوئی کپڑا ہے تو دے دو. میں نے آج گھر کا ایک کپڑا اس کو آپ کے پوچھے بغیر دے دیا. وہ کپڑا وہی کمبل تھا. دوسرا فقیر اس کے بعد آیا، بھوک بڑی کی شکایت کر رہا تھا، تو ہم نے اس کو 3 کھجوریں دے دی گھر سے. وہ جو آپ نے دیکھا کہ اس کمبل میں جو سوراخ ہے جس کو کھجوروں نے بند کر دیا ہے، وہ وہی 3 کھجور تھی جو میں نے کسی فقیر مسکین کو دیا. کہا اللہ اکبر، آج کے بعد میں تم کو کھلی اجازت دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم دے سکتی ہو مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، میری طرف سے اجازت ہے کہ خرچ کرنا. تو وہ عورت جو گھر کے مال سے خرچ کرے شوہر کی اجازت سے، لیکن پھوہر نہ ہو کہ سارا کھانا بنا ہوا دے دے، شوہر آیا تو کھانا نہیں ہے، بیٹا پڑھ کے آیا تو کھانا نہیں ہے. گھر کا نظام بھی نہ بگڑے اور اس میں سے کچھ سائل کو بھی 2-1 روٹی دیتی جائے، کچھ 2-4 مٹھی دیتی جائے. 5-10 روپیہ، 100-50 روپے کی آپ اجازت دے دو کہ اگر کوئی محتاج آوے تو اس کو دے دو. انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کے لیے کامیاب آپ کے فائدے کا تو ہوگا ہی، کیونکہ مال آپ کا ہے. وہ دینے والی بھی ایک صدقہ کرنے والی ہوگی. تو اس لیے صدقے کی یہ فضیلت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو اہل علم نے بیان کیا ہے الحمدللہ اس حدیث کی بالکل تائید میں ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے اس کا وہ صدقہ، اس کی بیوی کا کیا ہوا صدقہ اس کے شوہر کے لیے کمبل اور سائبان بن گیا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.